الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ تعالی کسی بھی قوم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہیں کرتا کہ جو قوم اللہ تعالی سے رجوع کرنے والی ہو، توبہ کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دے کہ جو اللہ کے دشمن ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ اس نے لوگوں کے اوپر اگر ظالموں کو مسلط کیا ہے تو وہ لوگوں کے ظلم کا نتیجہ رہا ہے، اور جب لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور سچا رجوع کیا، توبہ کی اور سچی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ بدل دیا، ان کے اوپر اس نے اپنا کرم اور فضل کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اس ٹائم مذہبی طبقے کے اندر ایک بہت بڑی تشویش جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آئے دن ہمارے اس ملک کے اندر کفر کی سازش کی وجہ سے، اسلام کے دشمنوں کی سازش کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا قانون، کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ اس سے اہل ایمان کو بڑی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب اور اصلی سبب یہ ہے کہ ہم جو مٹھی بھر اہل ایمان ہیں، ہمارے اندر بھی وہ اصل ایمان نہیں ہے کہ جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اندر وہ صحیح ایمان پیدا کر لیں اور ہم صحیح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کے اندر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کی دعا بھی اگر قبول کر لے تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ میں ہوں کہ آپ ہیں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اصلاح کروں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بھی کوئی اصلاح کرے۔ حتیٰ کہ ہم میں سے اصلاح کرنے والے کی اگر آپ نے اصلاح کر دی تو پھر وہ آپ کو یہ سمجھے گا کہ اس نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو سنانا چاہتا ہے، سننے کی ہمت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ اپنی رائے کو یوں درست سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ الہام کیا ہے، اور وہ کسی صورت کے اندر یہ درست نہیں سمجھتا کہ اس کی رائے کو مرجو قرار دیا جائے اور کسی کی رائے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی وجہ سے نہ آج تک اصلاح ہو سکی، کیونکہ ہر ایک نے اصلاح کرنی چاہی، کروانی کسی نے نہیں چاہی، اور نہ آج تک کسی کی اطاعت ہو سکی، کیونکہ ہر کوئی سنانا چاہتا تھا، سننے کے لیے تیار بالکل نہیں تھا، اور نہ آج تک غلطی کی اصلاح ہو سکی، کیونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ میری رائے اس کی رائے سے بہتر ہے۔ یہ میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی تو آپ بات چھوڑ دیں کہ ہم اہل ایمان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو آپ کسی بندے کو پکڑ لیں، اس سے کہ نظام میں کہاں کہاں خرابی ہے، وہ آپ کو معاشرتی خرابیاں بھی بتائے گا اور آپ کو وہ سیاسی خرابیاں بھی بتائے گا، ڈھیر لگا دے گا وہ آپ کے سامنے۔ لیکن جب آپ اس کی خرابیاں اس کو بتائیں گے نا کہ آپ اپنی ان معاملات میں اصلاح کے لیے تیار ہو، تو وہ غصے میں آ جائے گا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو ان حالات کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ان حالات کے اندر انقلاب اور تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ جب تک ہم سب کے سب اصلاح کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا ذہن یہ نہیں بناتے کہ میں نے اصلاح کروانی ہے اپنی، یہ کرنے والے چکر چھوڑ دیں، میں نے اصلاح کروانی ہے اور میں نے
سننی ہے کتاب و سنت کی بات، اور میں نے جو ہے وہ کسی کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو پرکھنا ہے کہ آیا میری رائے ٹھیک ہے کہ غلط ہے، جب ہم لوگوں کا یہ ذہن بن جائے گا میرا رب العالمین فضل بھی کر دے گا۔ اور ایک اور بات، ہماری زندگیوں کے اندر جو تنگی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو مشکلات ہیں اور بیماریاں ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب بھی یہ سوچیں ہیں۔ یہ سوچیں اور یہ مزاج ہمارے بن چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاگو ہیں۔ جب اتنی ہمت نہیں، جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا، پھر برداشت نہ ہونا تو ایک الگ مسئلہ، پھر مہینوں اس پر سوچتے رہنا، اس پر جو ہے نا وہ منفی کوئی نہ کوئی سرگرمی کرتے رہنا کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کا انتقام لوں، میں اس چیز کی بھڑاس نکالوں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے دائرے سے آج تک نہیں نکل سکے۔ جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے، جو بھی کامیاب ہوئے، اگر ان کی ترقی پائیدار رہی ہے تو وہ صرف اہل ایمان کی ترقی ہے۔ باقی کفار، بے دین لوگ، ان لوگوں کا وقتی طور پہ کچھ چیزوں پہ غلبہ اور وقتی طور پہ ان لوگوں کا تھوڑا سا شور شرابہ، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کفر غالب ہے تو یہ عارضی سا غلبہ ہے، اصل غلبہ اور دائمی غلبہ یہ صرف اور صرف ایمان کے ساتھ حاصل ہوگا۔ میرے محترم سامعین، ان حالات کے اندر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں جتنے بھی جمعے پڑھا لوں نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں جتنے بھی ان قوانین کے خلاف اور ان اصولوں کے خلاف بولوں گا نا، کسی کے کان سے جو تک بھی نہیں رینگے گی۔ اصل مجھے کرنا کیا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں اور جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کروں۔ جو ہماری غلطیاں ہیں ہم ان کی اصلاح پہ لگ جائیں، اپنی اصلاح کروانے پہ لگ جائیں، سارے ملک کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب ہم اصلاح کروانے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی کرنے کو تیار ہے، پھر انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو ان حالات کے اندر، اس مہنگائی کے دور میں اگر پرسکون رہنا چاہتے ہیں، پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے فیصلوں کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے نا، اس بندے کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی جنت نما ہوتی ہے۔ جنت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف کوئی نہیں۔ تو جب ایک بندہ دنیا میں اپنا مزاج ایسا بناتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے کے آگے تسلیم، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں حق ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک نعمتک علی وابوء بذنبی۔ پھر لمبی دعا، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے اوپر تیرے فیصلے جتنے ہیں وہ سب نافذ ہوں گے، اور تیرے سارے فیصلے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہیں، تیرا کوئی فیصلہ میرے اوپر ظلم نہیں ہے۔ جب انسان یہ مزاج بناتا ہے، پھر دنیا کی پریشانیاں، سوچیں، بیماریاں اس کی ویسے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معنی ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت کا کہ ایک دنیا کی جنت ہے، ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے کہ جو رب کی رضا پہ دنیا میں راضی نہیں، یہ آخرت میں بھی جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم میں سے ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کر دے گا۔ جب اپنی اصلاح شروع ہوگی، آہستہ آہستہ وقت لگے گا، یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور دعا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی بھی دعا نہیں کرتا۔ اگر یہ پوچھا جائے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے ملک کے اندر نیک حکمران آ جائیں، تو شاید ایک ہاتھ بھی کھڑا نہ ہو۔ بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھیں، بڑے بڑے واعظین سے پوچھیں کہ جو واعظ تو کرتے ہیں گھنٹوں کے،
تقریر ان کی اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ یار اگر اس کو حکومت مل گئی نا تو یہ پوری دنیا میں ایسے عدل کرے گا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ لیکن یہ باتیں ہیں صرف جو صرف زبان سے کی جاتی ہیں، عملی طور پر اسی سے پوچھو کہ آپ کے اصلاح کرنے کا طریقہ وہ نبوی طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں زیادہ کیں، اللہ سے مانگا زیادہ اور لوگوں سے تھوڑا کہا۔ ہم لوگوں سے کہتے زیادہ ہیں لیکن دعا کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔